دانا ایک مجذوب گزرے ہیں، یہ ہارون الرشید کے زمانے میں تھے۔ ہارون الرشید کی ملکہ تھی ملکہ زبیدہ۔ کچھ کتابوں کے مطابق بہلول دانا جو ہیں یہ ملکہ زبیدہ کے بھائی تھے، اور یہ جو زمانہ تھا نا یہ امام جعفر صادق، امام باقر صادق کا زمانہ تھا۔ یہ امام حسین کی نسل سے، یہ جن کو اہل تشیع 12 امام کہتے ہیں نا، یہ ان اماموں کا زمانہ تھا یہ۔ اور ان میں امام جعفر جو ہیں، امام جعفر صادق، یہ بہت بڑے عالم بھی تھے، اور اس کے سوا ظاہر ہے امام حسین کی نسل سے تھے، امام زین العابدین کی اولاد میں سے تھے، تو جو شانیں انہیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں وہ بیان کے قابل نہیں ہیں۔ اور جب دنیا میں کوئی بندہ جب کسی بڑے مقام پر ہوتا ہے نا تو اس حساب سے اس پہ مشکل بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کبھی آپ کو تاریخ سے واسطہ پڑا ہو یا کبھی آپ نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی ہو تو جتنے ظلم آل رسول پہ ہوئے ہیں، بندہ سن بھی لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ وہ ایسے فرشتہ صفت لوگ تھے اور اتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور جتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے تو عام لوگوں کو چونکہ اعلیٰ لوگوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی نا، اور سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور پھر ایک نیچا بندہ جب دشمنی کرتا ہے نا تو اس میں وہ نیچے ہونے کی ساری حدیں پار کر جاتا ہے۔ تو امام جعفر صادق کو جب قید کیا نا بادشاہ نے، بادشاہوں کو ہمیشہ یہ غم پڑتا ہے کہ یہ کہیں ہماری سلطنت نہ الٹ دیں، تو ان کو جب قید میں ڈالا گیا تو یہ جو بہلول دانا ہے نا یہ ان سے ملنے کے لیے گئے، تو انہوں نے ان کے آگے اپنی ہتھیلی کی اور کہا کہ حضور کچھ ارشاد ہو، کچھ عطا ہو۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ امام جعفر نے ان کی ہتھیلی پر جیم لکھا، یہ جو حروف تہجی میں جیم ہوتا ہے نا یہ لکھا، اور اس کے بعد کچھ ساری زندگی بہلول دانا پھر ہوش میں نہ آئے۔ اس جیم سے جذب مراد تھا، اور جذب وہ کیفیت ہوتی ہے جب کوئی بندہ مجذوب ہو جاتا ہے نا، اس کو اتنا نور نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ نور اس کے پیمانے سے باہر چھلکتا ہے، تو وہ مجذوب ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت پھر عام لوگوں جیسی نہیں رہتی، لیکن وہ جو بھی کہتا ہے وہ اللہ کا کلام ہی ہوتا ہے، یعنی پتھر پہ لکیر ہوتا ہے، وہ حق بات کرتا ہے۔ تو بہلول دانا جو تھے، جب امام جعفر نے ان کی ہتھیلی پر جیم لکھا تو وہ مجذوب ہو گئے، جیم سے پھر مجذوب کی کیفیت میں چلے گئے وہ۔ تو یہ بہلول دانا جو ہیں یہ اکثر جب کوئی بندہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے نا، پھر یہ دنیا وہ ہمیشہ آپ کو ویرانوں میں ملتا ہے، آبادی میں اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو قبرستانوں میں ملے گا، وہ آپ کو جنگلوں میں ملے گا، ریگستانوں میں ملے گا۔ جو بندہ سچ جان لیتا ہے وہ پھر کبھی بھی دنیا کا رخ نہیں کرتا، کیونکہ حقیقتاً جو ہم گلابوں کی سیج سمجھتے ہیں یہ کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے، تو جنہیں کچرے کا ڈھیر نظر آ رہا ہو پھر وہ اس پہ بھلا کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو بہلول دانا بھی اکثر ویرانوں میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن ہارون الرشید کی سواری گزر رہی تھی بازار سے، تو انہوں نے دیکھا کہ بہلول دانا بازار میں بیٹھے ہیں اور ایسے انگلی سے زمین پہ لکیریں ڈالتے ہیں، پھر کچھ کہتے ہیں، سارے لاتے ہیں، پھر ان کو مٹا دیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد ایسے کرتے ہیں۔ وہ اس نے کہا، سواری رکوائی، نیچے اترا، اس نے کہا بہلول تم ویرانوں میں رہنے والے، جنگلوں میں پھرنے والے، آج بازار میں کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا ہارون الرشید میں بڑا ضروری کام کر رہا ہوں، جا اپنا کام کر۔ ہارون الرشید کھڑا ہو گیا، اس کو پتہ تھا کہ بہلول دانا سچ ہی کہتے ہیں، کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مجھے بھی بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا خالق اور مخلوق کی صلح کرا رہا ہوں۔ تو پھر ہارون الرشید ہنس پڑے اور انہوں نے کہا یہ بھلا تیرے کرنے کا کام ہے، کہاں پھر ہوئی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ ہارون الرشید آگے چلا گیا، بہلول دانا اپنا کام جو لکیریں بنا رہے تھے بناتے رہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہارون الرشید کہیں سفر پہ نکلا، راستے میں قبرستان پڑا تو اس نے دیکھا کہ بہلول دانا قبرستان میں موجود ہے اور وہ زاروں قطار ہو رہے ہیں، اور ویسے ہی لکیریں بناتے ہیں پھر مٹاتے ہیں۔ وہ رک گیا، اس نے پھر اتر کے پوچھا کہ اس دن تو تم بازار میں تھے اور خالق اور مخلوق کی صلح کرا رہے تھے، اور آج کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے آج بھی یہی کر رہا ہوں، خالق اور مخلوق کی صلح کرا رہا ہوں۔ تو ہارون الرشید نے کہا پھر کیا بنا؟ اس نے کہا جب میں بازار میں بیٹھا تھا تو میں مخلوق کو کہہ رہا تھا خالق سے صلح کر لو، تو مخلوق نہیں مانتی تھی۔ آج میں قبرستان میں بیٹھا ہوں اور خالق کو کہہ رہا ہوں کہ مخلوق سے صلح کر لے، تو آج وہ نہیں مان رہا۔ تو بات جو بیچ میں سے سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے
کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بھئی بندہ اگر دنیا میں 80 سال گناہ کر کے بھی کہے نا کہ اللہ جی مجھے معاف کر دیں، تو جیسے اگر آپ کے پاس ربڑ ہو تو آپ پینسل سے لکھے ہوئے کتنے صفحے مٹا سکتی ہیں؟ پوری کاپی۔ اگر آپ کے پاس اچھا ریزر ہو تو آپ پوری کاپی مٹا سکتی ہیں نا۔ تو یہ جو توبہ ہے یہ ریزر ہے، اور ہم جتنی بار بھی کہتے ہیں اللہ جی معاف کر دے، اللہ جی ہمارے ریزر سے ہماری کاپی صاف کر دیتے ہیں، کیونکہ آج ہمیں صاف کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن جب یہ کاپیاں لے کے ہم قبر میں چلے جائیں گے پھر ہمارے پاس ریزر نہیں ہوگا، اور ریزر نہ ہو تو آپ ایک نقطہ بھی نہیں مٹا سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔